من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدقت يا رب العالمين. بھائیوں اور عزیزوں، یہ نہ تو روایتی جلسہ ہے اور نہ روایتی بیان. ہمارے ایک دوست دنیاوی زندگی کے سفر میں ہم سے جدا ہو گئے اور آخرت کی منزل کو جا پہنچے. مجھے اسی دن آ جانا چاہیے تھا، لیکن میں بیمار تھا، اسپتال میں تھا. اب بھی دونوں چیزیں ہیں، علیل بھی ہوں اور ہسپتال میں بھی میرا ایڈمیشن کنٹینیو ہے. کہ جب آپ کو تکلیف محسوس ہو تو آپ ایمرجنسی میں چلے جائیں. اس دنیا سے ہر جانے والا خاموش مگر پرجوش پیغام دے کر جاتا ہے کہ آج میں کل تمہاری باری ہے. میں نے قرآن کریم کی جس آیت کا سہارا لیا یوں تو پورا قرآن کریم اپنا دل نشین اسلوب رکھتا ہے جو دنیا کی کسی دوسری کتاب میں نہیں ہے. یہاں بھی اسی اسلوب میں قرآن کریم نے فرمایا جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو وہ تم سے ملنا چاہتی ہے. تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. تم اس سے بچنا چاہتے ہو وہ تم سے ملنا چاہتی ہے. تم اس سے بچ تو نہیں سکو گے لیکن وہ تمہیں مل کے رہے گی اور ٹھیک وقت پر مل کے رہے گی.
نہ کوئی دعا نہ کوئی دوا اسے مؤخر کر سکتی ہے. وہ مؤخر بھی نہیں ہوگی، مقدم بھی نہیں ہوگی. اذا جاء لا یؤخر، جب وقت پورا ہوگا تو وہ تم سے آ ملے گی. چاہے تم گھر میں ہو، کھیت میں ہو، بازار میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، بوڑھے ہو یا جوان ہو، وہ ٹھیک وقت پر تم سے آ ملے گی. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس احکم الحاکمین کی عدالت میں پہنچائے جاؤ گے جو تمہارے غیب اور حاضر سے واقف ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہاری زندگی کا جو نامہ اعمال ہے وہ تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا اور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم ظاہر میں یا باطن میں یہ کر کے آئے ہو. ایک دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، لوگ جس بےدردی سے، دلیری سے اللہ کے احکامات کو اور فرامین کو توڑتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، اگر اللہ ان کی گرفت کر لے جس پر وہ قادر ہے، نہ اسے کسی سے مشورہ کی ضرورت ہے اور نہ کسی سے پوچھنے کی، وہ قادر ہے. ما ترک علی ظہرها من دابۃ، تو تم میں سے کوئی بھی اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا. مگر وہ سب کچھ جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے تمہیں مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ تم پلٹ آؤ اور رجوع کرو. پھر ایک ایسی ذات نے تمہارے لیے دنیا چھوڑنے سے پہلے ہاتھ اٹھائے، آنسو بہائے، جو اللہ کا محبوب ہے.
اس لیے آنسو بہائے کہ یا اللہ تیری بندگی میں انصاف کرنے والے اور ابدیت کے معیار پر پورے اترنے والے تیرے وفادار بندے تو جنت میں چلے جائیں گے کہ انہوں نے زندگی تیری مرضی کے مطابق گزاری. لیکن ایک بہت بڑی تعداد جنت سے باہر رہے گی، ان کو جانے نہیں دیا جائے گا. تو ہم تعالیٰ فرمائیں گے ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر زیادتی نہیں ہو رہی ہوگی، ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں جانے نہیں دیا جائے گا. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ وہ جیسے بھی ہیں میرے ہیں. ان کی نسبت میری امت سے. تو جو جنت میں چلے گئے ان کو اعمال لے گئے، اور جو رہ گئے ہیں انہیں میری درخواست پر معاف کر دیا جائے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مسلسل رہی ایک عرصہ تک. پھر ایک صبح حضرات صحابہ نے اپنے امام اور اپنے قائد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار محسوس کیے. فرط مسرت میں چہرہ تو ویسے بھی رشک منیر تھا، رشک کمر منیر تھا، لیکن خوشی کے وقت وہ اور دمکتا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو صحابہ رازدار نبوت تھے. نبوت کے اسرار و رموز کو اداؤں سے سمجھتے تھے. عرض کیا اللہ کے رسول آج الحمدللہ آپ بہت خوش ہیں، تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، اگر ہمیں بھی آپ وہ وجہ بتا دیں. تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آج واقعتاً میرے لیے بہت خوشی کا مقام ہے. آج میرے قلب پر اللہ کی طرف سے آیت آئی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرے رب نے تجھے وہ کچھ عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے
جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو وہ جو پہلی بات تھی فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، وہ قانون ہے، وہ قانون ہے، اور یہ لطف و کرم ہے۔ میں کیوں آپ کو دنیا سے روتا ہوا بھیجوں؟ آپ جو چاہتے تھے وہی ہوگا۔ اب ان کی تعداد کتنی ہوگی جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اللہ کے جوال رحمت میں لے جائیں گے، ان کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ ہمارا حافظہ بھی محدود، جس طرح ہم ضعیف، ہمارا حافظہ بھی ضعیف، تو وہ ہمارے دامن حفظ سے بہت زیادہ تعداد ہے، ہمارے دامن حفظ میں سما نہیں سکتی، اس لیے اللہ نے وہ نہیں بتائی۔ بس اس کا خلاصہ بتا دیا کہ ہم وہ کچھ کریں گے، تجھے عطا کریں گے کہ تو راضی ہو۔ ہم نے تجھے خوش کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔ ہم اپنے دامن کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک آئینہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ تو ماشاء اللہ اللہ والے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اس آئینے میں جو ہمارے اعمال کا نقشہ سامنے آتا ہے، اتنی حیا آتی ہے کہ اس کو دیکھتے رہنے کی ہمت نہیں۔ پر اس کے باوجود اللہ نے نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لطف و کرم سے ہمیں باخبر کر دیا۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ بحر عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، ہم گناہوں کے دریا میں غوطے لگاتے تھے، بحر عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، تیری رحمت نے میرے مالک کی گوارا نہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرات صحابہ سے فرمایا، اللہ سے عدل نہ مانگا کرو۔ بات تو عجیب ہے نا، اگر وہاں سے عدل نہ ہوا تو پھر عدل ملے گا کہاں؟
لیکن ایک ہے وہاں سے عدل کا ہونا اور ایک ہے ہمارا طلب کرنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی طلب کی اصلاح کر لو. اللہ سے تم عدل نہ مانگا کرو، فضل مانگا کرو. اگر عدل کے ترازو میں تمہیں تولا گیا تو مار کھا جاؤ. تو صحابہ نے عرض کیا آپ بھی اللہ سے اس کا فضل مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ سے اس کا فضل مانگتا ہوں. یہ معصوموں کا امام کہہ رہا ہے. جو گناہوں سے بچتا نہیں، گناہ اس سے ڈرتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی اللہ کا فضل مانگتا ہوں. تو میرے عزیزو، بہت کم وقت رہ گیا. آپ مجھے یاد دلائیں گے اگر میں بھول جاؤں تو اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. بہت کم وقت رہ گیا. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا موت کا جو تصور ہے وہ عرض کروں. موت مٹ جانے کا نام نہیں ہے. جب کسی انسان پر موت آتی ہے تو وہ مٹ نہیں جاتا، رخ بدلنے کا نام ہے. وہ بزم دنیا سے اٹھ کر منزل آخرت پر روانہ ہوتا ہے. اس لیے عربی میں اس کو کہتے ہیں انتقال. انتقال عربی ہے، اس کو انگلش میں ٹرانسفر کہتے ہیں اور ہم اپنی زبان میں اسے تبادلہ کہتے ہیں. تلا گنگ سے فتح جنگ آ گیا، فتح جنگ سے راولپنڈی چلا گیا. تو موت مٹ جانے کا نام نہیں، اٹھ جانے کا نام یا رخ بدلنے کا نام ہے بزم دنیا سے. اقبال نے کہا جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ. تخلیق آدم اس طرح ہوئی کہ اللہ نے اس کا سٹرکچر بنایا اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دی. یہ ہے جوہر انسان. سٹرکچر جو ہے انسان کا وہ خاک سے بنا، من صلصال کالفخار، خاک سے بنا. اور جب دنیا کا سفر پورا کر لیتا ہے تو واپس خاک میں چلا جاتا. چاہے اس کو لوگ دفن کریں، چاہے وہ خدا نخواستہ کسی حادثے میں دریا میں غرق ہو جائے، چاہے خدا نخواستہ اس کو آگ جلا دے،
لیکن وہ پہنچے گا وہیں، ڈوب کر پہنچے، جل کر پہنچے، ذبح ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پہنچے، خاک میں ہی جائے کہ بنا خاک سے ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ عربی میں ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے۔ تو انسان کی تخلیق، بشریت کی تخلیق بقول کتاب اللہ خاک سے ہوئی، اور یہ موت کا عرصہ، زندگی کا عرصہ پورا کر کے واپس آ جاتا ہے خاک میں، لیکن روح اس کی دفن نہیں ہوتی۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، تو کہیے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ تو جسم کا تعلق خاک سے اور روح کا تعلق اللہ سے، اس کو یاد رکھیے، جسم کا تعلق خاک سے اور روح کا تعلق اللہ سے۔ یہ روح جو ہے بیچاری، آپ جب اس کی بات نہیں سنتے، آپ نفسانیت میں اور حیوانیت میں منمانیاں کرتے ہیں، تو روح تڑپتی رہتی ہے، اس کی تڑپ آپ پر بے چینی بن کر سوار رہتی ہے، آپ اطمینان سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر آپ اطمینان ڈھونڈتے ہیں خاک سے نکلے ہوئے سونا چاندی میں۔ آپ بھی خاک سے نکلے ہیں، وہ بھی خاک سے نکلے ہیں، وہ آپ کو کیا سکون پہنچائیں گے بھائی؟ آپ بھی فانی ہیں، وہ بھی فانی ہیں، آپ بھی چند دن کے مہمان ہیں، وہ بھی چند روز کے مہمان ہیں۔ اور اب تو بالکل ہی دنیا اپنا سفر تمام کر چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو علامات بتائی تھیں وہ ساری پوری ہو گئی۔ دو تین بڑی علامات رہتی ہیں، لیکن وہ تتمہ اور تکملہ ہوگا۔ دجال کا آنا، پھر حضرت امام مہدی کا آنا، یہ دو تین بڑی علامات جو ہیں وہ تتمہ اور تکملہ کے طور پر باقی۔ جب وہ آ گئی تو پھر آپ میں اور قیامت میں کوئی مارجن نہیں رہے گا، سب کچھ متصلاً ہوتا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ بظاہر تو موت بڑی تکلیف دہ چیز ہے، بچے یتیم کر دیتی ہے، بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، گھر میں ویرانی کی
فضا مسلط ہو جاتی ہے. بڑی تکلیف دہ چیز ہے. لیکن ایک پہلو اس کا خوش کن ہے کہ یہ انسان کو اس ارحم الراحمین کی عدالت میں لے جا کے کھڑا کرتی ہے جس نے اپنی ذات پر رحمت لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھ دی. غضبت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی. تو حق تعالی دکھائیں گے اپنے بندوں کو کہ تم یہ کر کے آئے. دکھا دیں گے، اتمام حجت ہو جائے گی. لیکن فیصلہ انسان کے اعمال کے مطابق نہیں، فیصلہ اپنی رحمت کے مطابق کرے. پھر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کام آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کام آئیں گی. اور ہم کتنا خیال رکھتے ہیں اس موسم کائنات کا. ذرا ذرا سی دلچسپیوں پر ہم سنتوں کو بلڈوز کرتے جاتے ہیں، نظر انداز کرتے جاتے ہیں. اس دن ڈاکٹر صاحب سے باتیں ہو رہی تھی جو میرا علاج کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے کن کن چیزوں سے پرہیز کرنی ہے. تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا سب سے پہلے تو آپ اس چیز سے پرہیز کریں جس چیز نے ہمارے باپ حضرت آدم کو، حوا کو جنت سے نکالا تھا. گندم، اس نے جنت سے بھی نکالا تھا، اب دنیا سے بھی نکالے گی. اگر آپ گندم کھاتے رہے تو اس کے اثرات ہوں گے. پھر انہوں نے کہا کہ آدھا سیب لے لیا کریں روزانہ، آدھا، پورا نہیں. اور میں نے حد الامکان کوشش کی، جو ڈاکٹر صاحب نے کہا اسی طرح چلوں. باقی سب ممنوعات میں. تو میں نے اپنے نفس کو ایک دن خطاب کر کے کہا کہ تو کتنا کمینہ ہے، ڈاکٹر کے کہنے پہ تو حلال چیزیں بھی نہیں کھاتا، رک گیا، اور اللہ کے کہنے پر حرام چیزیں بھی نہیں چھوڑتا. ڈاکٹر نے کہہ دیا ان چیزوں کے پاس نہ جاؤ، نہیں جاتے ہم. لیکن اللہ نے فرما دیا جن چیزوں سے کہ بچو، اس کی پرواہ نہیں کرتے. جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں قبرستان، تا حد نظر وہ قبروں کی قطار ہوتی ہے. وہاں بھی بعض لوگوں کو موت یاد نہیں آتی، وہ منڈی کا بھاؤ پوچھتے.
مارکیٹ کا بھاؤ پوچھا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا، عرض کیا امیر المومنین ذرا جیب بھاری ہو گئی ہے تو اللہ کی یاد کم ہوتی ہے، مجھے نسخہ بتائیے کہ میں ذکر اللہ سے آباد رہوں۔ تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا تو تمہیں معلوم ہے، تم نے خود کہا ہے کہ جیب بھاری ہو گئی ہے، اللہ کی یاد کم ہوگی، اس کو تقسیم کر دو نا، جو بوجھ ہے ہلکا کر دو، سب لوگوں میں اور ابا میں تقسیم کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اچھا پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہیں دی، آپ مانیں گے اگر میں یہ کہوں کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی تو آپ مانیں گے؟ تو پھر میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، یہ بھی مانیں گے؟ نہیں ماننا ہے، اس لیے کہ اتنا مال جمع ہو تو زکوٰۃ دیں، صاحب نصاب تو بنے پہلے۔ جب صاحب نصاب ہی نہیں ہوئے، جب اتنا مال جمع نہیں ہوا تو پھر زکوٰۃ کس بات؟ سیدنا بلال کہتے ہیں رزق کے آنے میں اتنی تیز رفتاری نہیں تھی جتنی اس کو تقسیم کرنے میں تیز رفتاری تھی۔ فاقے ہو رہے ہیں، چولہا گرم نہیں ہوا، ایک دن نہیں ہوا، اگلے دن نہیں ہوا، تیسرے دن اگر کہیں سے کوئی ہدیہ آ گیا، کسی نے کوئی گفٹ کر دیا یا کوئی عطیہ آ گیا تو بلال سے کہا جاؤ بلال اسے اللہ کے ان بندوں میں تقسیم کراؤ جو محروم ہیں۔ تو بلال کہتا ہے میں زبان سے تو نہیں کہتا تھا لیکن دل میں خیال آتا تھا کہ ہم بھی تو کئی دن سے فاقے میں ہیں، تو رحمت عالم فرما دیتے تھے تم خرچ کرتے جاؤ، عرش والے سے تنگی کا کوئی تصور نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ چڑیوں کو کھلاتا ہے تو تمہیں کیوں محروم رکھے گا؟ یہ تو راز ہے۔ جب وہ دے دیتا ہے اس میں بھی راز ہوتا ہے، جب وہ لے لیتا ہے اس میں بھی راز ہوتا ہے، دے کر آزماتا ہے، کرتا ہے یا شکر کرتا ہے، اور لے کر آزماتا ہے کہ جب جیب خالی ہو جائے تو دیکھو تو غیروں سے مانگتا ہے یا مجھ سے مانگتا ہے۔ کسی اللہ کے بندے نے بہت پتہ کی بات کہی، میرا خیال ہے میں پچھلی ملاقاتوں میں وہ آپ کو بتا چکا ہوں۔
دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، جب ہوں تیرا تو کسی غیر سے کیسے مانگوں۔ سورہ بقرہ میں ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا سبحان اللہ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے انداد بنا لیے ہیں۔ انداد یہ کس کی جمع ہے بھائی؟ انداد ند کی جمع ہے۔ نون زیر دال ند، تو ند کہتے ہیں عربی میں دوست کو، فرینڈ کو۔ تو اللہ نے فرمایا ہے میرے بندے، میں نے انہیں پیدا کیا، میری زمین پر چلتے ہیں، میری ہواؤں سے سانس لیتے ہیں، رزق میرا دیا ہوا کھاتے ہیں، میری دی ہوئی اولاد سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں۔ یار کل سے میں ایک خبر سن کر بہت اذیت محسوس کرتا ہوں۔ میڈیا والوں نے بتایا کہ کراچی میں اورنگی کے علاقہ میں ایک خاندان پکڑا گیا جو شیرخوار بچوں کا کاروبار کرتا تھا۔ یعنی جب کوئی خاتون امید سے ہوئی، حاملہ ہوئی، تو ڈلیوری سے پہلے، بیفور ڈلیوری، بچہ ابھی تک شکم مادر میں ہے، وہ اس کا سودا کر دیتا اور ایسے ان گنت بچوں کو وہ بیچ چکے۔ اب خریدنے والے کون تھے؟ وہ تھے جو بچے خرید کر کے ان کی پرورش کر کے بچیوں کو بازار میں بٹھاتے تھے جسم فروشی کے لیے، اور لڑکوں کو کسی کی ٹانگیں توڑ دی، کسی کے بازو توڑ دیے، اور پھر اسے بازار میں بٹھا دیا۔ لوگ آتے جاتے کچھ پھینکتے گئے تو شام کو ڈھیر اٹھا لیا۔
नाराज ना होना। फतेह जंग वालों, हमने अल्लाह को नाराज करने में कोई कसर छोड़ी हुई है? मिन हैसिल कौम। चाइना वाले इन दिनों पाकिस्तान से कहते हैं कि तुम गधा हमें दो, एक गधा के 50,000 लोग, अगर तुम ज्यादा कहोगे तो हम ज्यादा भी कर देंगे। तहकीक से पता चला कि वो इसके चमड़े से कुछ ऐसी वो बनाते हैं कि जिससे 50-70 हजार से लिया हुआ ये जानवर उनको महंगा नहीं पड़ता। ये बात भी अजीब थी, लेकिन हम तो उनसे भी ज्यादा अजीब निकले कि वो चमड़े से कोई चीज बनाते हैं, मसनूआत बनाते हैं। यहाँ तो वो कौम रहती है जो गधा को पूरा खा जाता है, मटन का उन्वान देकर। अल्लाह ताला माफ फरमाए। आमीन आमीन अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। आमीन। وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا۔ ایک محبت ہوتی ہے بیٹی کے ساتھ، ایک محبت ہوتی ہے بہن کے ساتھ، ایک محبت ہوتی ہے ماں کے ساتھ، اور ایک محبت ہوتی ہے بیوی کے ساتھ۔ کیا سب کو ایک ہی طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو جانتے ہیں سلیقہ محبت کا، جو آداب محبت سے واقف ہیں، وہ بتائیں کیا ان رشتوں میں سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہو؟ نہیں، بیٹی کو دیکھو گے تو باپ کی نظر سے، بہن کو دیکھو گے تو بھائی کی نظر سے، ماں کو دیکھو گے تو بیٹے کی حیثیت سے، بیٹے کی نظر سے، اور بیوی کو دیکھو گے تو شوہر کی نظر سے۔ چلیں، آپ نے اچھا متبادل دے دیا۔ اب بیگمات مطالبہ کر رہی ہیں پارلیمنٹ میں بھی، سینٹ میں بھی، کہ عورتوں کو وہی مقام ملنا چاہیے جو مردوں کو ملا، ہمارا سٹیٹس سیم ہونا چاہیے۔ ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سودا تمہیں نفع میں نہیں جائے گا۔ تم بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، اور جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ خیر، ان کا خیال یہ ہے کہ مرد جو کہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ہمارے حقوق سلب کرتے ہیں، جب ہمیں بھی وہی سٹیٹس مل جائے گا تو ہم ساری قضائیں ادا کریں گے، ان سے بدل دیں گے۔ ایک انجمن بن گئی ہے، انجمن تحفظ حقوق نہ مردان۔ وہ تو پرانی بات ہے نا، نسواں والی۔ یہ مردمان، انجمن تحفظ حقوق مردمان، اس لیے
کہ ٹھیک ہے دیہات میں کوئی خاتون آپ کو چارہ کاٹتے ہوئے ملے گی، کہیں کوئی دیوار اٹھاتے ہوئے مکان بناتے ہوئے نظر آئے گی، محنت کرتے ہوئے نظر آئے گی، لیکن بیگمات کے ہاں تو یہ نہیں ہوتا۔ بیگمات کے ہاں تو وہ بیچارہ شوہر جو ہے وہ قابل رحم ہے، جو کچھ اس کو سننا پڑتی ہے۔ اور یہ بات بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک جنرل نے مجھ سے کہا، کاریوں میں نے سیرت کانفرنس تھی، اس میں بات کی کوئی 1.5-2 گھنٹے، تو لوگوں سے کہا والدین کا خیال کیا کرو، والدین کی بلا دلیل اطاعت کرو، یک طرفہ اطاعت کرو۔ وبالوالدین احسان، بھائی احسان یک طرفہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے ہنس کر بولے، جواب میں آپ بھی ہنس کر بولیں گے۔ کوئی اگر آپ کو آگے بڑھ کر مصافحہ کرنا چاہے تو آپ بھی مصافحہ کر لیں گے۔ یہ احسان نہیں ہو رہا، یہ تو بدلہ ہو رہا۔ وہ ہنس کے ملا، آپ بھی ہنس دیے، اس نے ہاتھ ملایا، آپ نے بھی ملا دیا، اس نے عید کی مبارک دی، آپ نے بھی دے دی۔ یہ احسان نہیں ہے، یہ بدلہ ہے۔ حق تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ بدلہ نہیں، احسان کا سلوک کرو۔ وہ تھپڑ مارے تو ان کا ہاتھ چھوڑ، کیونکہ بچپن میں انہوں نے ایسا کیا ہمارے ساتھ۔ باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ ہمارا ڈھنگ میں ایک مرید ہے، تو اللہ نے اس کو بچے دیے تو مجھ سے رابطہ کر کے پوچھتا تھا کیا کروں اس کو، تو میں اس کو مشورہ دیتا تھا دین پڑھاؤ، دنیا مل جائے گی۔ پھر جانا ہوا اس کے وہاں، تو وہ بھی ملا، اس کے 3 لڑکے تھے، وہ بھی آ کر ملے۔ مجھے کہتا ہے شاہ صاحب پیر سائیں اے دوئے تا میں اپنی مرضی تے پالیں، تے اے جڑا صوفی صاحب کھڑے نا، اس نو میں تواڈے آکھے تے دین پڑھایا۔ بس 24 گھنٹے یا مسجد چوں آ رہے ہیں یا مسجد جا رہے ہیں، کوئی اور کم نہیں، یا آ رہے تھے یا جا رہے ہیں۔ پھر میں تے اس علاقے دا چودھری ہوں، میری مونچھاں نے بڑی بڑی، کیونکہ مجھ نہیں تو کچھ نہیں۔ مونچھوں کے ذریعے میں اپنے علاقے دے غریب لوگوں تھریٹ کرنا، ڈرانا۔ تے جس ویلے میں اس نو بلاواں نا، یہ اس طرح کا جواب دیتا ہے کہ میری نک نیوی ہو جاتی، میں منہ دکھان جوگا نہ رہتا۔ میں جس ویلے آکھا نا عبد الرحمان، تو اے آخر ہے جی حضور، جی حضور بھی کوئی جواب ہے۔ تے جس ویلے میں اس سونے نو سدنا، اے مشتاق ملک مشتاق، او مشتاق کیا، وہ آخر جی سورا، پتہ تے چلے نا کسے مرد دی جگہ
آواز کسی مرد نے جواب دیتا ہے. توبہ. کچھ شہر کے لوگ بھی زیادہ نہیں سمجھتے، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. جس ویلے تقابل تے گل چلے تو تسی پا چھوڑتے ہو رب دے کھاتے، اللہ دی مرضی نہیں ہوں اس نے بنائے. نہیں، تسی جیڑی فصل کاشت کیتی ہے وہی تیار ہے. تسی ککر کاشت کیتا ہے وہ کنے سمیت تیار ہو گئے. تے جے تسی سیب اور اورنج دا پودا لاندے تے تہانوں اورنج اور سیب ملے. لا بیٹھے ہو ککر تے ساڈے کول دعاواں کرا تو قادر ہے. لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب مجھ سے دعا مانگا کرو تو دعا کے آداب کو ملحوظ رکھا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے، جس کے جسم پر لباس حرام کا ہے، جس کے معاملات حرام کے ہیں، وہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہے، اسے شرم آنی چاہیے. پہلے اپنے پیٹ کو صاف کرو، پھر اپنے لباس کو صاف کرو، پھر اپنے معاملات کو صحیح کرو. پھر تانوں ہاتھ نہیں اٹھانے پڑیں گے، تواڈے دل وچ خیال آئے گا اور وہ پوری کر دے گا، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے. تو عزیزان گرامی، یہ جو مر جانا ہے یہ یاد ہے آپ کو، رخ بدلنا انتقال ہے. تو جسم خاکی خاک میں اور روح آفاقی آفاق میں اللہ کی طرف سے آئی، وہیں اپنے اصل پر پہنچ گئی. کل شیء یرجع الی اصلہ. ہمارے مولانا عبدالواحد صاحب مرحوم و مغفور، آج ہم، چونکہ میں بیمار تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس وقت تو آ نہیں سکا ہوں. اب یہ میرے عزیز سید انجم توحیدی صاحب، یہ ہمارے عبدالقدیر آغا عبدالقدیر میاں، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے فرض کفایہ تو ہو چکا، اس کو جنازے کو فرض کفایہ کہتے ہیں. اور کفایہ کے معنی ہے اگر ایک مسلمان نے جنازہ میں شرکت کر لی تو گویا پورے علاقے نے کر لی. تو ان کی دلجوئی کے لیے میں حاضر ہوا بیٹھا ہوں، اور حیران ہوں کہ اتنی دیر تک کیسے بولتا چلا گیا. میرا خیال یہ تھا کہ میں 2-4 باتیں کروں گا اور پھر دعا کروں گا، لیکن اب پھیل گئی ہے باتیں، ان کو سمیٹنا ضروری ہے. اگر آپ اللہ کے وفادار بندے ہیں تو پھر موت سے ڈرا نہ کیجیے. پھر آپ کو موت کا اس طرح انتظار کرنا چاہیے جس طرح دوست کا انتظار کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ ڈرتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ دال میں کوئی کالا ہے. پھر اللہ سے معافی مانگنے میں دیر نہ کیجیے، بلا تاخیر اللہ سے معافی مانگ لیجیے، تاکہ آپ کی اپنی زندگی بھی بہتر انجام سے ہمکنار ہو جائے، اور آپ کا ماحول بھی، یہ جو زمین کانپتی ہے، روزانہ خبر آتی ہے آج فلاں علاقے میں زلزلہ، آج فلاں علاقے میں زلزلہ،
اور 5-6 سال پہلے جو زلزلہ آیا کشمیر میں ہزارہ میں، استغفر اللہ، جس میں ہزاروں لوگ لقمہ اجل بنے. کل پیرس میں کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، پیرس میں دھماکے ہو گئے اور تقریباً 160-170 لوگ جہاں بحق ہو گئے اور اتنے ہی لوگ زخمی ہیں. سناٹا ہے وہاں. کچھ میرے عزیز رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہون کا عالم ہے، لوگ گھروں میں چھپتے ہیں ڈر کے، اتنے بہادر. بھئی وہ ایک واقعہ تھا، ہو گیا. اب وہ کوئی واسکٹ پہن کر وہ جو ہوتی ہے سوسائڈر کی، وہ تمہارا پیچھا کر رہے ہیں کیا؟ انہوں نے تو خود بھی اڑا دیا، اپنے خودکشی کر دی. خودکشی کر کے جو مر گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا. یہ 9/11 قسم کا ڈرامہ ہے. اس طرح کرو تاکہ الزام مسلمانوں پر لگے. یہ ہمارے جو فیشنیبل لیڈر ہیں، ان کا یہ فیشن ہو گیا ہے کہ بھائی اسلام قتل و غارت کی اجازت نہیں دیتا. بالکل صحیح ہے، اسلام تو قتل و غارت کی اجازت کیا دے گا؟ اسلام تو فساد کو بھی پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب المفسدین. لیکن تم کس منہ سے کہتے ہو؟ تم نے یہاں جو کچھ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، جو تمہارا طرز زندگی ہے. خیر، یہ میں کسی اور طرف جا رہا ہوں. میں اسی پٹڑی پر چلنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، اگر آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ موت سے ڈرتے ہیں تو پھر توبہ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر کا جو انسان ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، عقل جھوٹ بولتی ہے. عقل عیار ہے، 100 دیش بدل لیتی ہے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہ کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے. ہاں، انشاءاللہ پھر آپ کو موت سے ڈر نہیں لگے. یہ کچھ تھوڑا سا روایتی سکون تو ہے اس میں، لیکن میں حکمتاً اس کو بیان کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش ہوئی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اس وقت تک آپ کی زندگی کو باقی رکھیں جب تک کہ آپ سیر نہ ہو جائیں. دنیا کی زندگی سے سیر نہ ہو جائیں، ہم اس وقت تک باقی رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ میں دنیا سے سیر ہو چکا ہوں، مجھے اپنے جوار رحمت میں بلا لیجیے. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا.
لوگوں میں سے کچھ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں یہاں اور دوست بنا لیے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے. فرق مراتب نہیں کرتے. بھائی خدا نخواستہ آپ بیمار ہو جائیں تو شفا کی امید کس سے ہوگی؟ اللہ ہی سے. ڈاکٹر لوگ بھی اپنے بورڈ کے اوپر جو تحریر لکھتے ہیں اس کے اوپر یہ آیت لکھتے ہیں کہ اذا مرضت فهو یشفین، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی شفا عطا کرتا ہے. بے شک. اور کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے شفا من جانب اللہ. یہ جو ہم دے رہے ہیں یہ سب مٹی کی چیزیں ہیں. ان میں تاثیر اس وقت آئے گی جب اللہ کا کرم ہوگا. اللہ کا کرم نہیں ہوگا تو یہ سب چیزیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی. یحبونہم کحب اللہ، وہ بندوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں، اس طرح تعلق جوڑتے ہیں جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے. والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، احب اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں سخت ہیں، انتہا پسند ہیں. کہیں ایکسٹریم نہیں چاہیے، یہاں چاہیے کہ اللہ سے جو محبت ہے وہ محبت نہ اولاد سے، وہ محبت نہ بندوں سے، وہ محبت نہ کسی اور سے. اللہ کی محبت منفرد محبت ہے. جس طرح اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کی محبت بھی لا شریک. بے شک. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سخت ہے، انتہا پسند ہے. تو بھائی کتنا رحیم و کریم ہے ہمارا معبود، جس کی رحمت انتظار کرتی رہتی ہے. میرا بندہ جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے تو میں اس کو راضی ہونے میں انتظار نہ کرواؤں. اور مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے. ایک حدیث قدسی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہے کہ میرا رب کہتا ہے جنگل میں کوئی شترمان سفر کے دوران تھک جاتا ہے تو ایک سایہ دار درخت جب آتا ہے تو وہ اس کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے اور اپنے اونٹ کی رسی اپنے پاؤں کے نیچے دبا دیتا ہے. لیکن جب اس کی آنکھ لگتی ہے تو اونٹ وہ رسی نکال کے تھوڑی سا کھینچا تو وہ بندھا ہوا تو نہیں تھا، تو ایسے ہی نیچے اس نے رکھ دی، رسی اس نے چھڑا لی اور چلا گیا. جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ بھی نہیں، اور جو سامان تھا پینے کا پانی، کھانے کی چیزیں وہ اسی پر تھیں، وہ ساتھ چلی گئی. شدید گرمی ہے اور تا حد نظر ویرانہ ہے، کوئی آبادی نہیں. سمجھتا ہے کہ بس اب موت آ گئی، مرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو سوچا کہیں اور نہیں جانا چاہیے، یہ ذرا سایہ ہے، میری ڈیڈ باڈی سائے میں رہے.
وہیں پھر لیٹ گیا غنودگی میں. پہلے تو نیند کا عالم تھا، اب غنودگی، بے قراری کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. تھوڑی دیر بعد آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے اونٹ سامان کے ساتھ آیا ہوا ہے، کھڑا ہوا. تو خوشی کے عالم میں ایسا حواس باختہ ہوا، کہنے لگا واہ میرے اللہ، میں تو سمجھا تھا کہ اونٹ بھی گیا، ساز و سامان بھی گیا، لیکن تو نے کرم سے اپنے اونٹ کو بھی واپس بھیج دیا، ساز و سامان بھی. آخر تو میرا بندہ اور میں تیرا رب جو ہوں. خوشی نے ایسا حواس باختہ کر دیا کہ الٹ کہنا تو تھا کہ آخر میں تیرا بندہ اور تو میرا رب جو ہوا، لیکن خوشی میں الٹ کہہ دی. اللہ نے فرمایا میرے محبوب، اپنے گمشدہ اونٹ کو سامنے دیکھ کر، سامنے پا کر اتنی خوشی اس کو نہیں ہوتی جتنا جب کوئی گناہگار بندہ میرے سامنے آ کر شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے، جتنی خوشی مجھے. تو ایسے مہربان رب کو راضی کرنے میں بھی اگر ہم تأمل کریں یا دیر کریں تو بدنصیبی کی انتہا ہو گئی. حالات دن بدن نازک ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسے ایسے فتنے سر اٹھا رہے ہیں کہ جن کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں، کبھی تصور بھی نہیں کیا. تو موت کے لیے بیمار ہونا بھی ضروری نہیں اور بوڑھا ہونا بھی ضروری نہیں. ہمارے مولانا عبدالواحد صاحب مرحوم و مغفور ایک عرصہ سے کمزور تھے، اور جب کبھی جہاں کہیں ملاقات ہوتی تھی تو میں سمجھتا تھا بس چند لمحوں کے مہمان ہیں، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے کئی سال گزارے اسی کمزوری میں. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے آمین اور ان کی بشری کمزوریوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے. آمین. جن کرداروں سے وہ محبت کرتے تھے اللہ انہی کے ساتھ ان کو محشور فرمائے اور ان کے بچوں کو ان کی دعاؤں کا مصداق بنائے. آمین. میں ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں. ان کا بھی روحانی تعلق مجھ سے ہے. اللہ کو ناراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے بھائی. مخلوق کو جس سے چاہیں آپ ناراض ہو جائیں، لیکن اپنے رب سے ناراض ہونے کی کوئی گنجائش نہیں، یا اس کو ناراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اپنی خطاؤں سے باز آ جائیے، اپنے گناہوں سے باز آ جائیے، اللہ کے کمزور بندوں کی خدمت کیجیے، خصوصاً اللہ کے کمزور بندوں کی خدمت کیجیے. 2-3 منٹ اور لے لیتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کے آخری سال مدینہ منورہ میں گزارے، اس آرزو میں کہ یہی موت آئے اور اسی زمین میں پیوند ہو جاؤں. تو حج کا موقع آ گیا، حج ہو گیا، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. عرض کیا لاکھوں لوگ حاضر ہوئے حج میں، اللہ کے رسول ان میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک، اللہ اور وہ ایک بھی وہ ہے جو آیا بھی نہیں۔ دمشق میں بیٹھا ہے، جوتے گانٹھ رہا ہے، اللہ موچی ہے اور آنکھ کھل گئی۔ تجسس اور سسپنس میں بیٹھے سوچ رہے کہ یہ موچی کہاں ملے گا مجھے۔ تو دمشق کا تو چونکہ نام لیا گیا، نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا تھا، سفر شروع کر دیا، دمشق پہنچے۔ اس وقت آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی، اس کو ڈھونڈنے میں کوئی دیر نہ لگی۔ بازار کے کونے میں وہ شخص بیٹھا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا اگر اس سے ملاقات ہو تو میرے سلام۔ اللہ سبحانہ اس سے ملے، پھر اس کو اس کی خوش نصیبی کی اطلاع دی۔ اس پر کوئی اس نے گفتگو نہیں کی، کوئی رد عمل نہیں بیان کیا، چپ کر کے سنتا رہا، آنکھیں برستی رہی۔ پھر امام مالک نے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ مقام اللہ نے آپ کو کس عمل پر عطا فرمایا؟ دیر چپ رہ کے کہتا ہے اور تو کوئی خاص عمل میرے ذہن میں نہیں آتا، صرف ایک بات ہے کہ کئی سالوں سے میں کچھ پیسے بچا رہا تھا کہ حج کروں گا۔ اس سال وہ اتنے ہو گئے تھے کہ میں حج کا سفر کر سکتا تھا۔ ایک شخص میرے پڑوس میں رہنے والے، میرے ایک پڑوسی کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، تو کچھ دیر تو میں نے انتظار کیا کہ چپ ہو جائیں گے بچے، لیکن ان کے رونے میں بہت درد تھا اور وہ چپ نہ ہوئے۔ تو میں نے جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ شخص اندر سے آیا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا اور میں گھر پہ نہیں تھا، کام پر تھا۔ ایک شخص میرے گھر میں کچھ گوشت دے گیا اور یہ کہہ گیا کہ یہ صدقے کا گوشت۔ میں جب آیا تو میری بیوی نے وہ گوشت بنا لیا تھا اور اب وہ دینے والی تھی، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ اس شخص نے کہا کہ یہ صدقے کا۔ تو میں نے کہا پھر یہ میں بھی نہیں کھا سکتا، میرے بچے بھی نہیں کھا سکتے کہ ہم ہاشمی ہیں، سادات پر صدقہ نہیں ہوتا۔ اب یہ رو رہے ہیں، بھوکے ہیں اور کھانے کی ایک چیز سامنے ہے اور میں وہ نہیں کھانے دیتا۔ تو اس نے کہا میرے دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ میں نے فوراً فیصلہ کیا، وہ سارے پیسے جو حج کے سفر کے لیے اکٹھے کیے تھے وہ اٹھا کر لے آیا اور میں نے اس کی خدمت میں پیش کر کہ یہ آپ اپنی ضروریات پوری کریں، بس اس کے سوا اور کوئی عمل نہیں ہے جو میں بیان کروں۔ اللہ کے ان بندوں کی خدمت کہ جن کو وہ نعمتیں میسر نہیں جو آپ کو میسر ہیں، اللہ کو آپ کے حج سے بھی زیادہ محبوب ہے۔
ہمارے بعض مسلمان دوست فخریہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 حج کیے، میں نے 35 حج کی، ہر سال حج وہ عمرے کیے ہیں، عمرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا اور اسی میں عمرہ کیا. دوسرا عمرہ کرنا چاہتے تھے تو مشرکین نے پابندی لگا دی، جس پر بیعت رضوان ہوئی. میرے عزیزو، بہت شارٹ کٹ بتا رہا اللہ کو راضی کرنے کا، وہ راستہ جو بہت شارٹ کٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے دکھی، مفلس اور بیمار بندوں کی خاموش خدمت کیا کیجیے. کیمرہ مین ساتھ نہ لے جایا کیجیے. انشاءاللہ آپ کو اللہ دنیا میں بھی اور عقبہ میں بھی بہت عزت عطا کرے. بہت مہربانی، آپ نے اتنی دیر تک میری باتیں سنی. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مولانا عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور انہی دنوں ہمارے مشرقی پاکستان کے سب سے بڑے مفتی، جن کو فقیہ ملت کا خطاب ملا، انہی دنوں انہوں نے بھی سفر آخرت کر دیا. میں انہی کی ترتیب دی ہوئی کانفرنسوں میں 36 سفر کر چکا ہوں بنگلہ دیش میں، اور وہ سفر بھی یوں کہ 1 مہینہ یا کم و بیش دن لگتے ہیں. جب ہم کلکتہ سے سرحد تک پورے بنگال میں کانفرنس سے وہ منظم کرتے تھے، اور لاکھوں لوگ ان کانفرنسوں میں شرکت کرتے تھے. انہوں نے بلا مبالغہ ہزاروں سینوں میں قرآن و سنت کا نور اتارا، اور روحانی سلسلے میں بھی ان کا حلقہ بڑا وسیع ہے. ڈھاکہ ایئرپورٹ کے پاس ہی ان کا وہ مرکز ہے، باشندرا اس علاقے کا نام ہے، جس میں وہ فقہ میں تخصص کرواتے ہیں، فقہ میں PhD کرواتے ہیں. اسی طرح چٹاگانگ میں بھی ان کا بہت بڑا مرکز ہے، آکسفورڈ بازار میں بھی بہت بڑا مرکز ہے، بوگرا میں بھی بہت بڑا مرکز ہے، جس کو وہ بگورا کہتے ہیں، ہم بوگرا کہتے ہیں. پاکستان کا ایک وزیر اعظم گزرا ہے نا وہاں کا، محمد علی بوگرا جی. تو وہ بھی اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے کرم سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. امت کے باقی جتنے بھی متوفین ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. آمین. یہ میرے عزیزوں نے مجھے کاغذ دیا ہے جس میں لکھا ہے کہ ہمارے محترم پڑوسی ظفر خان کل فوت ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ
وبارك وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ پورے عالم اسلام کو دنیا کفر کے عزائم سے ارادوں سے محفوظ و معمول فرما. یا اللہ مسلمان جہاں کہیں دنیا میں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. آمین. ان کی مشکلات کو آسان فرما. اپنے لطف و کرم سے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. تیرے جن بندوں نے خصوصاً دعا کے لیے کہا تو خوب جانتا ہے، انہیں بھی شفا عاجلہ عطا فرما. اس دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما. بالخصوص ہمارے محترم مولانا عبدالواحد صاحب، مفتی عبدالرحمن صاحب، سب کو جو امت مسلمہ سے دنیا چھوڑ کر چلے گئے، یا اللہ معاف فرما دے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں بسیرا عطا فرما. پاکستان کو یا اللہ ہر فتنے اور ہر شر سے محفوظ فرما. موجودہ حالات کی نزاکت سے تو دل کانپ اٹھتا ہے، لیکن تیری رحمت ہمارا آخری سہارا ہے. یا اللہ تو ہمارے اعمال کو نہیں، ہماری نسبت کو کہ ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں دیکھتے ہوئے ہمیں ہر شر سے محفوظ و معمول فرما. اور جو لوگ فتنہ فساد اور شر کے راستے پر نکلے ہوئے، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اور یا پھر ان سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرما. میرے یہ عزیز، اللہ تعالیٰ ان میں باہمی اتفاق، الفت اور محبت پیدا فرمائے، پہلے سے کہیں زیادہ. تو عیدی صاحب بڑے ہیں، انہیں میں خاص طور پر تلقین کرتا ہوں کہ اپنے چھوٹے بھائیوں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، ان کی غلطیاں معاف کریں، ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کریں، اور ٹھنڈی چھاؤں بن کر ان کے ساتھ پیش آئیں. آپ سب حضرات کو اللہ دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم.